20 کلبینے میں سبق انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھ رہے ہیں چوتھا چیپٹر سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کا سوال نمبر 97 نتیشو، سوال نمبر 97 جو ہے، یہاں سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آغاز کریں گے۔ اور یہ اردو کی کتاب میں جو نئی کتابیں ہیں اس میں یہ پیج 114 صفحہ نمبر 114 ہے، اور نارویجن کتاب جن کے پاس ہے یا اردو کی پرانی کتاب ہے وہ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سوال نمبر 97 ہے چوتھے چیپٹر کا، جس کو ہم یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جی احمد شاہ صاحب پڑھیں گے، چلے پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو تعمیر فرمائی اس کا نام بتائے۔ جواب: مسجد قباء۔ قباء۔ ماشاء اللہ، جی آپ پڑھیے۔ جی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر کے وقت خود باری بار تام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے ہیں۔ جی حافظ صاحب پڑھیں۔ مسجد قباء جس زمین پر تعمیر کی گئی وہ زمین کس کی ملکیت تھی؟ جواب: میزبان رسول حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کی۔ جی احمد۔ سوال 100، کیا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ زمین خریدی گئی؟ جواب: جی نہیں، بلکہ زمین کا یہ ٹکڑا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ جی مسجد قباء کی عظمت اور شان قرآن مجید میں کس مقام پر ہے؟ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 108۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کتنی دیر تک قیام فرما رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 10 راتوں سے کچھ دن زیادہ تشریف فرما رہے۔ ماشاءاللہ۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں تشریف آوری کے بعد، ہجرت کے بعد سب سے پہلی جو مسجد تعمیر فرمائی اس مسجد کا نام مسجد قباء، اور بحمد اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے یورپ کے ناروے کے مسلمانوں کو وسائل زیادہ عطا فرمائے دنیا کے بہت سے علاقوں کی نسبت، اور موسٹلی بحمد اللہ ہماری کلاس میں وہ لوگ ضرور موجود ہوں گے کہ جنہوں نے مسجد قباء کی زیارت جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ مسجد قباء وہ خوش نصیب مسجد ہے کہ جس مسجد کو تعمیر کرنے میں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضور علیہ السلام بھاری برکم اور بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھا کر آقا دو عالم خود لاتے رہے، اور حضور علیہ السلام نے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اس مسجد پاک کی تعمیر کے اندر حضور علیہ السلام نے حصہ لیا، اور یہ بڑے خوش نصیبی تھی یقیناً اس مسجد پاک کی کہ جس کی تعمیر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شامل رہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء میں تشریف لے گئے تو آپ نے نیچے پڑھا اور سنا کہ حضور پاک علیہ السلام قباء میں کم و بیش 10 دن سے کچھ زیادہ دن، یعنی 11 یا 12 یا 13 اتنے دن حضور علیہ السلام کا قیام جو ہے وہ قباء میں رہا، اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک حضور تشریف لے گئے۔ اب اس مختصر سے پیریڈ میں
اس مختصر سے وقت میں حضور علیہ السلام نے قبا کے علاقے میں بھی مسلمانوں کے لیے اس عظیم مسجد کی بنیاد رکھی، جس سے حضور پاک علیہ السلام کا یہ عمل امت کے سامنے آ گیا کہ مسلمان کسی مقام پر اگر تعداد میں تھوڑے بھی ہوں، نئی نئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہو، تو جہاں مسلمان اپنے رہنے کے لیے مکان بنائیں گے، جہاں مسلمان اپنے رہنے کے لیے لائیولیہڈ خریدیں گے، جہاں مسلمان اپنے رہنے کے لیے جو ہے وہ مکان لیں گے، ویلے لیں گے، رکے ہاؤس لیں گے، اور اپنے ٹھہرنے کا بندوبست کریں گے، اپنی اولادوں کے رکنے کا انتظام کریں گے، بے شک وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہریں، تو مسلمانوں کے لیے حضور پاک نے یہ عمل جو تھا یہ بطور رہنمائی اور بطور سنت کے چھوڑا کہ مسلمان چند ایک مسلمان بھی اگر کسی جگہ پر ہوں تو جس طرح وہ اپنی دیگر ساری وہاں کی معاشرتی ضروریات کا خیال کریں گے، ان عظیم ضرورتوں میں سے ایک بہت بڑی ضرورت جو ہے ان کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ پر چند مسلمان موجود ہوں اور وہاں پہ خانہ خدا اور مسجد جو ہے وہ موجود نہ ہو، یا دین کو سیکھنے کا کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہ ہو، دین کو سیکھنے کا کوئی ادارہ اور کوئی باقاعدہ پروگرام موجود نہ ہو۔ آپ اندازہ فرما لیجئے کہ 10-12 دن کی ڈیوریشن میں حضور علیہ السلام نے اس جگہ پر ایک عظیم مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی یہ خوش نصیبی کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، اور مسجد کی تعمیر میں عملی طور پر کام کرنے کو حضور پاک نے بطور سنت بھی قائم فرما دیا۔ یعنی جب مساجد کی تعمیر ہو، یہ اس دور کے صاحب وسائل لوگوں کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ جب مساجد کی تعمیر ہو تو ایسا نہیں کہ اگر کسی مرکز کو، کسی مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے وسائل عطا فرما دیے، یا کوئی بندہ جو خود بڑا صاحب وسائل تھا کہ وہ مسجد کی تعمیر کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اتنا ہی کافی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں دیے ہیں تو میں جو ہے مزدور لگا دوں، مستری جو ہے وہ کام کریں اور وہ ساری مسجد کو تعمیر کر دیں، اور بندہ عملی طور پر اس کے اندر کوئی حصہ نہ لے۔ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ آپ اگر اپنا گھر بنائیں تو آپ بنیادوں سے لے کر اس کی آخری فنشنگ تک ایک اینٹ بھی وہاں پہ نہ لگائیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ کریم نے آپ کو وسائل عطا فرمائیں تو بالکل ایسے بنوائیے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنائیں تو اس میں سمجھتا ہوں جس بندے کو بھی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی میسر آئے کہ وہ کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنائے، مسجد بنائے، تو اس میں عملی طور پر اس کے دور کے مطابق جو بھی کام وہ کر سکتا ہو وہ اپنی جسمانی صلاحیت کے ساتھ بھی اس میں لازمی طور پر حصہ لے، تاکہ حضور پاک علیہ السلام کی اس سنت کو بھی بندہ جو ہے وہ ادا کر سکے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسجد پاک تعمیر فرمائی، مسجد قباء شریف، اس کی زمین جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے میزبان، جو قباء میں آقا کے میزبان تھے، حضرت سیدنا کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زمین کا، یہ ان کی زمین تھی جہاں پہ مسجد قباء بنی، تو انہوں نے اپنی زمین کا یہ حصہ جو ہے یہ خود بغیر حضور علیہ السلام کی ارشاد فرمائے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوں، مسلمان ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، تو اب ان کو اندازہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام جہاں پہ تشریف فرما ہوں گے وہاں پہ ایک ادارہ چاہیے، وہاں پہ ایک مسجد چاہیے، وہاں بھی اسلام کو سیکھنے کا ایک انسٹیٹیوشن چاہیے۔ انہوں نے اپنی زمین خود بخود آقا عالم کی بارگاہ میں پیش کی، اور حضرت کلثوم بن حدم کی قسمت کا کیا کہنا کہ آقا عالم نے اس کو قبول بھی فرما لیا، اور حضور علیہ السلام نے اس مقام پر مسجد کی تعمیر جو ہے اس کو حکم ارشاد فرمایا، اور عملی طور پر بھی اس میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ اس میں جو ایک اور چیز، ہمارے مسلمان صاحب وسائل جو لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ رزق حلال عطا فرمایا ہے، ان کے لیے بھی حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ایک بطور نمونہ اور بطور سنت صحابہ کے موجود ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو مت انتظار کیجئے کہ آپ سے فنڈ ریزنگ کی اپیل کی جائے۔ اگر اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں تو مت انتظار کیجئے
کہ کوئی بندہ آ کے آپ کو جگائے اور آپ کو ہلائے اور آپ کو کہے کہ بھئی اس علاقے کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے. دیکھیے یہ واضح طور پر اس بات کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت کلثوم بن حدم کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بھی ارشاد نہیں فرمایا. وہ خود ساری پوزیشن کو سمجھ گئے اور اپنی زمین کا ٹکڑا لے کر اپنی زمین کے لیے وہ زمین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ حضور یہ آپ کو میں نذرانہ پیش کرتا ہوں, ہدیہ پیش کرتا ہوں, آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال فرما لیجیے. جو صاحب وسائل لوگ ہوں گے کسی بھی دور کے مسلمان, ان کو چاہیے کہ دین کی خاطر اپنے دائیں بائیں جہاں بھی کوئی دین کا کام ہو رہا ہو, نہ یہ کہ کہنا پڑے, نہ یہ کہ ان کی توجہ مبذول کروانی پڑے, بلکہ ایسا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائے کہ جیسے صحابہ کرام نے اپنے جذبات کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی ہر چیز کو پیش کیا, وہ دیکھیں کہ اس مقام پر دین کی خدمت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. اپنے آپ اپنی صلاحیتوں کو, اپنے اموال کو, اپنے وسائل کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے. مسجد قباء کی عظمت و شان قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی گئی ہے 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں, اور اس کی آیت نمبر 108 ہے. جی پڑھیے آپ. سوال 103. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس روز خروج قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہے؟ جواب جمعہ المبارک کے دن. جی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم تقریباً کس وقت قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے؟ تقریباً چاشت کے وقت. جی چاشت دن کے کس حصے کو کہتے ہیں؟ جب سورج خوب طلوع ہو جائے تو اس وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے. جی سوال 106. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے روانہ ہوئے تو اس وقت کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ جواب روانگی کے وقت ہی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے جلوس میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ موجود تھے. جی ایک منٹ احمد آپ رکیے گا. جی اسپیشل جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا فرمایا گیا, کیا وہ 2 رکعت نال تحیت المسجد پڑھے جائیں گے؟ جی مسجد قباء شریف میں جو 2 نوافل ادا کرنے کا جو ہے وہ حدیث پاک میں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے. وہ 2 نوافل جو ہیں وہ تحیت المسجد کی نیت کے ساتھ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. اس میں ادائیگی میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ چیز ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ مسجد قباء ہو یا دیگر مساجد ہوں, ان مساجد میں جب بھی نوافل اس وقت ادا کیے جائیں گے جب نوافل کی ادائیگی کا وقت ہوگا. جب نوافل کی ادائیگی کا وقت نہیں ہوگا تو اس وقت وہ نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے, بلکہ بندہ اتنی دیر وہاں پہ رکے گا اور انتظار کرے گا کہ نوافل کی ادائیگی کا وقت ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ نوافل ادا کرے. ہاں تحیت المسجد کی جو ہے وہ نیت کے ساتھ بھی نوافل جو ہے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں, اور مطلق نوافل جو ہیں وہ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلوس میں کیا سارے لوگ خالی ہاتھ تھے یا کچھ مسلح بھی تھے؟ اس جلوس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار لوگ اپنی تلواروں اور نیزوں کے ساتھ مسلح ہو کر آپ کی اونٹنی کے ارد گرد موجود تھے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ تک جس اونٹنی پر سوار تھے اس کا نام بتائیں. قصوہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے کس دن؟ جمعے والے دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے کم و بیش تقریباً
چاشت کے وقت حضور علیہ السلام روانہ ہوئے. چاشت کا وقت اس وقت ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد کم و بیش آدھا گھنٹہ کے بعد جو ہے یہ اشراق کا وقت ہوتا ہے. اور اشراق کے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد جو ہے یہ وقت جو ہے ہوتا ہے جب یعنی سورج خوب طلوع ہو جاتا ہے تو وہ وقت جو ہے یہ چاشت کا وقت کہلاتا ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا یقیناً کہ ہماری نفلی نمازیں جو ہیں وہ یعنی 5 وقت کی نماز کے علاوہ جو نفلی نمازیں دین میں دی گئی انہیں نفلی نمازوں کے اندر جو ہے ایک اشراق کی نماز ہے، پھر چاشت کی نماز ہے. یہ چاشت کی نماز جو ہے یہ اشراق کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور چاشت اس وقت یہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں جب سورج خوب کسی علاقے میں طلوع ہو جاتا ہے، مگر صاف ظاہر ہے یہ وقت زوال سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. سو آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے جب خوب سورج طلوع ہو گیا، چاشت کے وقت پہ پہنچا، تو اس وقت آقا دو عالم نے یہ سفر شروع فرمایا. قباء سے آقا دو عالم تشریف لائے جمعے والے دن، چاشت کے وقت وہاں سے چلے، اور جو ہی آپ نے قباء سے مدینہ منورہ کی طرف جو سفر کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے جلوس میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے. سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام اس میں موجود تھے. اور پھر صحابہ کرام وقت کے تقاضوں کو جاننے والے تھے. ایسا نہیں تھا کہ سارے صحابہ کرام جو تھے وہ غیر مسلح نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ غیر مسلح ہوں اور ان کے پاس جو ہے وہ کوئی تیر، تلوار، نیزہ، ہتھیار ایسی چیزیں موجود نہ ہوں، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت حضور علیہ السلام کی مبارک اونٹنی کے ارد گرد تھے، اور وہ جو لوگ اونٹنی کے ارد گرد موجود تھے قریب، وہ سارے لوگ جو تھے وہ مسلح تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کی اس اعتبار سے بھی وہ خدمت کر رہے تھے. جس طرح میں پہلے بھی آپ کو سیرت پاک میں جب یہ حصہ خاص طور پہ شروع ہوا تو میں نے یہ عرض کیا تھا، یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اس کا مفہوم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار نہ کرے. اسباب کو اختیار کرنا ہر کام کے اندر لازم ہے. اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کے اندر جو ہے وہ اپنے فضل کے ساتھ خاص نتیجہ جو ہے وہ پیدا فرما دے. سو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت سے بھی وہ غافل نہیں ہوئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نئے اس شہر کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے، اور جہاں پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے، حضور کی ناموس پر مر مٹنے والے، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کرنے والے لوگ موجود تھے، وہاں پہ حاسدین بھی موجود تھے، وہاں پہ منافقین بھی موجود تھے، وہاں پہ کھلے عام دشمنی کرنے والے لوگ بھی موجود تھے. سو صحابہ کرام اس امر سے غافل نہیں تھے. سو انہوں نے حضور علیہ السلام جب قباء سے چلے تو صحابہ کرام تلواریں لے کر، تیر لے کر، اپنے ہتھیار لے کر، مسلح ہو کر حضور علیہ السلام کی مبارک اونٹنی کے گرد جو تھے وہ چاروں طرف موجود تھے. وہ اونٹنی مبارک جس کے اوپر حضور علیہ السلام نے یہ سفر فرمایا اس کا نام قصوہ ہے. قصوہ